تو دوستوں مووی کا جو مین کریکٹر ہے اس کا نام ہے ڈینٹس اور اس کی گرل فرینڈ کا نام مرسیڈیز ہے اور اس کے دوست کا نام فرنارڈ۔ تو مووی کا ایکسپلینیشن شروع کرتے ہیں۔ وہ دونوں یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ڈینٹس آ کے اپنے دوست اور اپنی گرل فرینڈ کو بتاتا ہے کہ مجھے شپ کا کیپٹن بنا دیا گیا اور ہم دونوں جلدی ہی شادی کرانے والے ہیں۔ اس بات سے فرنارڈ کو خوشی نہیں ہوتی، وہ ناراض ہو جاتا ہے اور وہ اپنے دوست ڈینٹس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اور ایک آدمی کے ساتھ بیٹھ کے اس کو بچانے کا پلان بناتا ہے تاکہ وہ اس کے جانے کے بعد اس کی گرل فرینڈ کے ساتھ شادی کرا سکے۔ تو رات کے وقت ڈینٹس کو انگریزی سپاہی آگے پکڑ لیتے ہیں اور اسے سزا کے طور پہ ایک ایسی جیل میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں سے باہر نکلنے کا راستہ تقریباً بند ہے اور ناممکن ہے۔ یہ ایک ایسی جیل ہے جس کے ارد گرد سمندر ہے، یہاں پہ خدا کی مرضی بھی نہیں چلتی ہے، ایسا کچھ یہاں کی دیواروں پہ لکھا ہوا ہے۔ تو جیلر اسے جیل کے قوانین کے بارے میں بتاتا ہے اور اس کی خوب دھلائی کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ یہاں سے چلا جاتا ہے اسے وہاں پہ تنہا اور اکیلا چھوڑ کے۔ تو ڈینٹس کو ابھی جیل میں پڑے ہوئے تقریباً 3 سال گزر گئے ہوتے ہیں۔ وہ جیل میں بڑا اپنے گزرے ہوئے دنوں کی یادوں میں چلا جاتا اور اکیلا وہاں پہ بیٹھ کر رونے کی کوشش کرتا، مگر اسے رونا بھی نہیں آتا۔ خیر اسے اب اس کی عادت ہو چکی تھی، تو اس نے کئی بار اپنے آپ کو پھانسی لگانے کی یعنی کہ سوسائڈ کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن بالکل ناکام رہا، کیونکہ وہاں پہ سامنے کی دیوار پر لفظ گوڈ لکھا ہوا تھا، یعنی کہ ابھی بھی اس کو وہاں سے بچنے کی کچھ امید تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اسے زمین سے کچھ پھٹنے کی آوازیں آئیں۔ وہ یہاں پہ دیکھتا ہے، پہلے تو ڈر جاتا ہے، پھر بعد میں دیکھتا ہے کہ وہاں پہ ایک بوڑھا شخص جو ہے نا وہ وہاں سے زمین سے سرنگ کے ذریعے باہر نکلتا ہے۔ وہ بوڑھا شخص اس کو بتاتا ہے کہ مجھے اس جیل میں قید ہوئے تقریباً 11 سال ہو چکے ہیں اور پچھلے 6 سالوں سے میں اس سرنگ کو کھود رہا ہوں تاکہ میں یہاں سے باہر نکل سکوں، مگر وہ سرنگ جو ہے نا غلطی سے وہ دوسری طرف نکل آئی، جس کی وجہ سے میں تمہارے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ بوڑھا شخص اسے اپنے کمرے میں لے کے جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ ہم دوبارہ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں سرنگ کھودنا، اور ہمارا یہ کام کمپلیٹ ہونے میں تقریباً 6 سال لگ جائیں گے۔ تو ڈینٹس اس بوڑھے آدمی کو کہتا ہے کہ اس کے بدلے میں تم مجھے کیا دے سکتے ہو؟ تو بوڑھا آدمی اسے کہتا ہے کہ میں اس کے بدلے میں تمہیں پڑھا لکھا سکتا ہوں، میں تجھے نالج دے سکتا ہوں، اور بھی بہت کچھ ہے جو تمہارے آنے والی زندگی میں تمہارے بہت زیادہ کام آئے گا، میں تمہیں وہ سب کچھ دوں گا جو تمہیں میں دے سکتا ہوں۔ تو اس کی یہ بات سن کے جو ڈینٹس ہے وہ راضی ہو جاتا ہے۔ وہ بوڑھا آدمی اسے پڑھاتا لکھاتا بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ اسے لڑنے کے اور تلوار بازی کے طریقے بھی سکھاتا ہے۔ ایک دن وہ وہاں سے چوہا شکار کر لیتے ہیں اور اس دعوت کو بڑے مزے سے کھاتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ بھائی کھانے پینے کے لیے اور کچھ نہیں ہے۔ سرنگ کے دوران ایک مرتبہ بوڑھے آدمی کو یہاں سے جڑیں دکھائی دیتی ہیں، وہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ ڈینٹس کو بتاتا ہے کہ زمین بالکل قریب ہے۔ اچانک ہی وہاں پہ حادثاتی طور پہ اوپر سے پتھر گرنے لگ پڑتے ہیں جو کہ بوڑھے آدمی کے سر پہ گرتے ہیں۔ ڈینٹس اسے بچانے کے لیے وہاں سے گھسیٹ کے باہر لے کے جاتا ہے، لیکن بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے، وہاں پتھر کے نیچے ایک نقشہ پڑا ہے، اسے اٹھا کے لاؤ۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ یہ نقشہ جو ہے نا اس ریاست کے خزانے کا ہے، تم اس خزانے کو حاصل کر لینا اور اس سے لوگوں کی مدد کرنا۔ یہ کہہ کر بوڑھا آدمی جو ہے نا وہ انتقال کر جاتا ہے۔ تبھی وہاں پہ ایک سپاہی آتا ہے جو نیچے سے دیکھتا ہے کہ بوڑھے آدمی کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ وہ اسے کمبل میں لپیٹ کر وہاں پہ رکھ دیتا ہے اور جا کے جو ہے نا جنرل کو بتا دیتا ہے کہ وہ بوڑھا آدمی مر چکا ہے۔ وہ بوڑھے آدمی کو اٹھا کے وہاں سے چل دیے ہوتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ اس تابوت کے اندر جو ہے نا ڈینٹس ہوتا ہے۔ وہ جب اسے نیچے پھینکتے ہیں تو وہ وہاں سے آزاد ہو جاتا ہے اور اپنے تالوں کو کھول کے وہ کسی نہ کسی طریقے سے سمندری کنارے پہ پہنچ جاتا ہے۔ یہاں پہ وہ ڈاکوؤں کو دیکھتا ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار اسے بتاتا ہے کہ ہم میں سے ایک لٹیرے نے جو ہے نا لوٹ کا مال ہمارے ساتھ بانٹا نہیں ہے، تو ہم سزا کے طور پہ اسے مارنے والے ہیں۔ تم ایسا کرو، تم اس کے ساتھ لڑو، اگر اس نے تمہیں مار دیا تو ہم تم دونوں کو مار دیں گے، اگر تم نے اسے مار دیا تو ہم تجھے بخش دیں گے اور اپنے ساتھ رکھ لیں گے۔ ڈینٹس اس تلوار باز کو جو ہے نا ہرا دیتا ہے اور وہ ڈیمانڈ کے طور پہ ڈاکوؤں کے سردار کو کہتا ہے کہ ہم دونوں اچھے چاقو اور تلوار باز ہیں، ہم دونوں کو تم اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو۔ وہ اس کی بات مان ہے اور اسے بھی اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے۔ 3 سال اکٹھا رہنے کے بعد ڈینٹس اپنے ڈاکو دوست کو الوداع کہتا ہے اور وہ جس کے ساتھ یعنی کہ جس بندے کی اس نے جان بچائی ہوتی تو
تو واپسی پہ سب سے پہلے وہ سمندر میں چھپا ہوا خزانہ نقشے کی مدد سے وہاں سے نکالتا ہے اور ایک اونٹ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ ایک لڑکے کو کچھ لٹیرے مارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈینٹس اس لڑکے کی جان بچاتا ہے اور اس لٹیروں کو جو ہے نا اچھا خاصا سبق سکھا کے وہاں سے بھگا دیتا ہے۔ وہ اس لڑکے کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اسے اپنا انٹروڈیوس کراتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ میں بہت بڑا اکاؤنٹ ہوں، تو وہ اسے اپنا کارڈ دے دیتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد لڑکا اسے اپنے گھر دعوت پہ انوائٹ کرتا ہے۔ وہ وہاں پہ جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ اس کا جو باپ ہے نا وہ اس کا وہی پرانا اور غدار دوست ہے۔ وہ اس کو پہچان لیتا ہے لیکن جو فرنارڈ ہے وہ اسے پہچان نہیں پاتا۔ اس کے بعد جب وہ اپنی پرانی گرل فرینڈ کو دیکھتا ہے تو اس کی گرل فرینڈ کو شک ہو جاتا ہے کہ یہ وہی ڈینٹس ہے جس سے میں پیار کرتی تھی، جس کو جیل میں قید کر دیا۔ تو اسے ایسے بتایا گیا تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ وہ جیسے ڈینٹس کو دیکھتی ہے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ وہ ڈینٹس کے ساتھ ڈانس کرنے کے بہانے جاتی ہے اور اس سے بات چیت کرتی ہے۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ میں نے تجھے پہچان لیا، لیکن ڈینٹس جو ہے نا وہ بالکل انکار کر لیتا ہے۔ وہاں وہ لڑکے کے دل میں اپنے لیے جگہ بنانے کے لیے اس کی برتھ ڈے پارٹی پہ نا اسے کچھ باتیں سنا کر اس کی برتھ ڈے کو ریمکس بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد ڈینٹس جو ہے نا اس دوسرے غدار کے پاس جاتا ہے اور اس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا کے لات مار کے سمندر میں پھینک کر اپنا پہلا ریونج پورا کر لیتا ہے۔ رات کے وقت وہ اپنی محبوبہ کو سب کچھ بتا دیتا ہے اور اس کے بعد رومانسلی اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا اور فرنارڈ کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے۔ وہ سب کچھ بتا دیتا ہے کہ میں تمہارا وہ پرانا دوست ہوں جس نے تجھے دھوکہ دیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہوتی ہے تو ان دونوں کے درمیان جو ہے نا مرسیڈیز آ جاتی ہے۔ فرنارڈ مرسیڈیز کو گولی مار دیتا ہے۔ اس کے بعد جو ڈینٹس ہے اس کی اور فرنارڈ کی گھماسان لڑائی ہوتی ہے جس میں فرنارڈ اور ڈینٹس آپس میں لڑتے ہیں، لیکن آخر کار جو ڈینٹس ہے نا وہ فرنارڈ کو مار دیتا ہے اور اس طرح اس کا ریونج پورا ہو جاتا ہے۔ بعد میں اسے پتہ چلتا ہے جو فرنارڈ کا بیٹا ہے وہ دراصل اس کا اپنا بیٹا ہے۔ تو دوستو اس مووی کا اختتام یہیں پہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو ایکسپلینیشن اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے کو آگے شیئر کر دیں۔ تو چلتے ہیں آگے والی ویڈیو میں۔